وہ زمین سے عرش پر بے گماں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کہیں سوئے عرش کبھی لامکاں، اب تھے وہاں اب ہے یہاں، بلغ العلا بکمالہ، وہ جو انبیاء کے خصال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ اویسیاء کے بلال تھے، یہ حضور کے ہی خصال تھے، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کہیں بس تھا کہیں بود تھا، کہیں قدسیوں کا وجود تھا، کہیں سنیوں کا درود تھا، صلو علیہ وآلہ بآواز بلند اللہم اللہم صل علی جمیل اجملنا کریم اکرمنا حسین احسننا فضیل افضلنا، صل علی جلال جمال کمال نوال خیال اقبال محمد، صل علی بخت تخت وقت محمد، اسم جسم قسم محمد، فجر ظہر عصر محمد، مدنی موہن محمد، امناد چند محمد، مدنی موہن محمد، امناد چند محمد، شیریں بدن محمد، شاہ زمن محمد، اتری چمن محمد، خوشبو بدن محمد، اے نام مٹھا محمد، اے نا ڈٹھا محمد، دل دی دوا محمد، من دی غذا محمد، عقلی حیا محمد، پڑھتا خدا محمد، صلی علی محمد، صلی علی صلی علی صلی علی عتق عتیق محمد، رفیق شفیق محمد، صلی علی ابو بکر الصدیق محمد، صلی علی حساب نصاب کتاب احباب، صلی علی عمر بن الخطاب محمد، صلی علی عنوان اعلان بیان زبان مکان، صلی علی عثمان بن عفان محمد، صلی علی علی ولی تقی نقی اخی محمد، صلی علی مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت آل عمران، سورت نمبر 3، اس کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کی اس کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ بہت سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے محبت۔ کیا لفظ ہے؟ صرف میں نے اکیلے نہیں بولنا، آپ میرے ساتھ چلیں گے، اگر ساتھ چلیں گے تو میں چلوں گا، میرا پیٹرول آپ ہیں، آپ بولیں۔ ایک لفظ سمجھنا ضروری ہے، کون سا؟ محبت۔ 2 بار اس آیت میں لفظ محبت آیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ 2 مرتبہ محبت کا لفظ آیا کہ یہ محبت ہوتی کیا ہے، پہلے ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ محبت کہتے ہیں کسی کی ایسی چاہت دل کی تہوں میں اتر جانا کہ جس کے بعد انسان کو اپنی اور اب اس کے سوا کسی دوسرے کی ہوش نہ رہے، یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ حقیقی معنی میں محبت کسی کو کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ اسی کے خیالات میں گم رہے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، یہ کام میرے محبوب نے کیسے کیا میں بھی ویسے ہی کیوں گا، میرے محبوب نے پانی پیا تو گلاس کیسے پکڑا
ایسے پکڑوں گا، ہونٹوں کے ساتھ کیسے لگایا میں ویسے لگاؤں گا۔ تو محبوب کی اداؤں کو تلاش کرتا ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ سارے میرے سوال کو خوب طریقے سے سمجھ کر اچھے سے سوچ کر جواب دیجیے گا کہ آپ سارے کے سارے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الحمدللہ ہم سب اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا قل، میرے محبوب آپ ان کو ارشاد فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ارشاد فرمائیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو، اس سے اللہ سے کیا محبت۔ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، میں نے بھی سمجھنا ہے، آپ نے بھی سمجھنا ہے، میں نے بھی اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ قل، آپ میرے محبوب خود ارشاد فرمائیے، ان کنتم، اگر تم ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر وہ بھی کام کرو نا کہ جس میں بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت فرمانے لگے۔ ایک ہے اللہ کے قریب ہونا، ایک ہے اللہ کا کسی کو اپنے قریب فرما لینا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، یہ بات اور ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اور ہے۔ اللہ مجھے قریب کرنا چاہے، اللہ خود چاہے کہ یہ بندہ کبھی میرے قریب ہو جائے، یہ الگ بات ہے۔ میں چاہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اور ہے۔ اللہ فرمائے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ بات اور ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ایک ہے میں کہوں کہ یا اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک ہے اللہ کہے کہ بندے میں بھی تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ہم نے اللہ رب العزت سے بھی محبت لینی ہے، خود تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ سارے مل کر بولیں، یہاں پر کوئی معاذ اللہ کوئی دہشت گرد نہیں بیٹھا ہوا کہ سارے سہمے ہوئے ہیں۔ ہم نے بڑی ترتیب سے، میرے ساتھ آپ نے اونچی بات میں بولنا ہے، یہ تقریر نہیں، میں بار بار کیا تقریر بالکل نہیں۔ قل، آپ فرما دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمائے کہ آپ فرما دیجیے تو بھی آیت مکمل ہے، جو بات ہے وہ تو مکمل ہے کہ اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آیت تو یہ ہے، پہلے قل لگایا کہ صرف اور صرف اللہ سے محبت اور نبی کو چھوڑ دینا ایسا نہ ہو جائے۔ پہلے قل مانو گے تو ان کنتم مانو گے، ان کنتم تحبون اللہ بعد میں ہے، قل پہلے ہے۔ پہلے قل ماننا ہے تو ان کنتم منیے گا، پہلے قل مانو گے تو هو اللہ احد مانا جائے گا، اللہ ایک ہے، یہ بھی تب مانا جائے گا جب اس سے پہلا لفظ قل آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے، تب اللہ ایک ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 25166، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، کون ہے؟ مشرکین مکہ، پکے کٹر مشرک، ابو جہل اور اینڈ کمپنی ساری، وہ ساری کے ساری کعبہ اللہ کا طواف کر رہی ہے اور لفظ کیا بول رہی ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین نے۔ صحیح مسلم 2516، کیا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ اور ساتھ ایک اگلا لفظ بولا، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ کون آ رہے ہیں؟ تہیڑ کی مشرک کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کہتے بھی کیا ہے مشرک؟ جب یہ کہتے ہیں نا لا شریک لک تو حضور فرماتے ہیں قادم، بس کرو، یہاں ٹھہر جاؤ، آگے نہ بڑھو، اس کا کوئی شریک نہیں، آگے کچھ نہ کہو۔ وہ کہتے ہیں الا شریکن، ہاں ایک تیرا شریک ہے۔ حضور کے روکنے پر رکے نہیں، الا شریکن، ایک تیرا شریک ہے، ہوا لاکا تملکہ ہوا ما ملکا، اس کا بھی مالک تو ہی ہے، سارا کچھ اس کو بھی تو ہی ہے، لیکن وہ تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ شریک ہے، وہ تیرا شریک ہے۔ محبوب کے رکنے پر رکے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا دیا، تمغہ کیا دیا، قل یا ایھا الکافرون۔ تو جواب میں کیا ملا؟
کافر ہوں، پکے کافر ہوں، تو پہلے قل منیے گا تب ان کنتم تحبون اللہ بنیے. فرما دیجیے میرے محبوب آپ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو نا تو اب آؤ تمہیں وہ کام بتاتا ہوں جس سے تمہارے ساتھ اللہ بھی محبت فرمائے گا. اور تم نے تو صرف دعویٰ کیا تھا محبت کا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بدلے میں صرف محبت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ساتھ میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بھی مٹا کے رکھ دے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صحیح بخاری شریف میں 6502 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب نوافل پڑھ کے اس کو اللہ قریب کر لیتا ہے. بات اس کی ہو رہی ہے، ایک یہ ہے میں قریب ہوں، ایک ہے اللہ قریب فرمائے. تو یہ فرمانے کی بات ہو رہی ہے. بخاری 6502 نمبر حدیث ہے، فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ہی اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ہی اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ رب العزت ہی اس کے پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے، پکڑتا ہے. یہ بخاری شریف کی میں سنا رہا ہوں، 6502 نمبر حدیث ہے. یہ بخاری میں نے گھر میں نہیں بنائی، یہ بخاری شریف اصل کتاب انٹرنیشنل والی. کیا فرمایا؟ اللہ بندے کا کیا بن جاتا ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی محبوب کے ساتھ جس کو میں نے قریب کر لیا، جس کو میں نے دوست بنا لیا، جس کے ساتھ میں نے محبت کر لی، اس کے ساتھ جو دشمنی رکھے گا اس کے خلاف میرا جنگ کا اعلان. اللہ نے فرمایا دو صرف ایسے ہیں جن کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. کتنے؟ دو. نمبر ایک سود خور. قرآن کہتا ہے کہ اگر اب تم دوبارہ سود لو گے نا تو اللہ رسول دونوں کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہوگا. یہ سود ہو گیا. اور دوسرا جس کے خلاف اللہ بھی اعلان جنگ فرما رہا ہے وہ ایک ہی پیچھے رہ گیا، وہ ہے کسی اللہ کے دوست سے دشمنی رکھنے والا. تو بات ہو رہی ہے دوست کی، محبت کی، قرب کی. فرمایا کہ ایک کام بتانے لگا ہوں وہ کر لو، محبت اللہ تعالیٰ تم سے کرنے لگ جائے گا. تم دعویٰ کر لیا تم نے، اب اللہ کی محبت دیکھو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کر لو. آپ فرما دیجئے کہ محبت تم نے اللہ سے کرنی ہے، اللہ نے تم سے کرنی ہے، لیکن کرنی تب ہے جب تم اتباع میری کرو گے. کرنی تم نے اللہ سے ہے، اللہ نے تم سے ہے، لیکن بیچ میں جب میری اتباع آئے گی تب ہوگی. میری اتباع کو بیچ ملاؤ. اگر تم لے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تمہارے سارے کے سارے گناہ، سارے کے ساری خطائیں، سارے کے سارے تمہارے جتنے بھی زیادہ سیئات ہوں، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم، تمہارے لیے بخش دوں گا. لکم کا ایک ترجمہ یہ ہے تمہاری خاطر بخش دوں گا. جب میرے محبوب بن جاؤ گے نا تو یغفر بخش دوں گا لکم، تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دوں گا. جب میرے بن گئے تو اب تمہاری خاطر ہی کرنا ہے، تو تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دوں گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جہاں پر آپ ایک لفظ آ کر فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری کیا کرو؟ اتباع کرو. آپ نے بار بار پڑھا ہوگا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. یہاں پر لفظ کیا آ رہا ہے؟ اطاعت کرو. اللہ کے ساتھ پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ رب العزت کے لیے لفظ اتباع نہیں آیا کہ اللہ کی اتباع کرو. پورے قرآن میں نہیں. اللہ کی اطاعت کرو پورے قرآن میں.
اطیعوا اللہ، کبھی آپ نے پڑھا ہوگا فاتبعوا اللہ، یہ نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کے ساتھ اطاعت کا بھی لفظ آیا ہے، اتباع کا بھی لفظ آیا ہے۔ اب کوئی فرق ہے نا، کوئی تبھی تو لفظ چینج ہو رہا ہے، اب فرق سمجھ رہے ہیں۔ جس کے ذریعے محبت اللہ بھی بندے سے کرنے لگ جائے گا اور جس کے ذریعے اللہ بھی بندے کے گناہ معاف فرمائے گا، وہ ہے اتباع۔ یہ وعدہ صرف اتباع پر ہوا ہے، اطاعت پر یہ وعدہ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑا آپ کو ذہن میں آ رہا ہے کہ اتباع اور اطاعت کا تھوڑا سا فرق اندازہ کریں۔ اتباع کا لفظ اللہ کے ساتھ نہیں آیا، اتباع کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرانوار کے ساتھ آیا ہے، اور اتباع کا جو لفظ ہے اس پر اللہ محبت فرمائے گا، اتباع کرنے پر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اطاعت پر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں فرمائی۔ کیا فرق ہے کہ نہیں؟ کوئی تو فرق ہوگا، اس لیے یہ فرق آ رہا ہے۔ اب ہم نے یہ یہاں سے سمجھ کیوں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اب آپ کو وہ لفظ محبت بھی سمجھ آئے گا، اب لفظ اطاعت بھی سمجھ آئے گا، اب اتباع بھی سمجھ آئے گا، اب آیت بھی سمجھ جائے گی، اور انشاءاللہ یہاں سے ہم نے اللہ کی محبت لے کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ محبوب نے کوئی کہا یہ کرو، کیا کہا؟ کرو، اس کو کر لیا۔ اب آرڈر دیا کہ یہ نہ کرو، اس سے رک گئے۔ اب وہ آرڈر جو دے رہے ہیں مان رہے ہیں، اس نے کہا کر لو، کر لیا، اس نے کہا رک جاؤ تو رک گئے۔ یہ ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب ہے کہا ماننا، حکم ماننا، اور اتباع کہتے ہیں حکم بھی نہیں، حکم نہیں، آرڈر نہیں، کہا نہیں، لیکن کر دیا میں بھی کروں گا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ایک ہے اطاعت کہ انہوں نے حکم نہیں دیا، میرے محبوب نے حکم نہیں دیا یہ کرو یا یہ نہ کرو، میں کروں۔ کیوں کیا؟ انہوں نے کیا، انہوں نے کیا تو میں نے بھی کیا۔ یہ ہے اتباع بغیر حکم کے، صرف محبت میں میرے محبوب نے کیا۔ بخاری شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اپنی مبارک انگلی میں پہنا، سارے کے سارے صحابہ نے انگلیاں بنوائی سونے کی۔ بخاری شریف اور مسلم دونوں میں، بخاری شریف میں زیادہ طویل ہے، تفصیل ہے۔ سونے کی انگوٹھی حضور نے بنوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے صحابہ نے یہ دیکھ کر سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اتاری اور پہن کر فرمایا اب میں یہ نہیں پہنوں گا۔ سارے صحابہ نے دیکھا، سب نے اتار کے کہا آج کے بعد ہم نہیں پہنیں گے۔ یہ ہے اتباع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے، ایک جو ہے آخری عمر میں نابینا ہو گئے، تشریف لے جا رہے ہیں، سواری پر ہیں، پیچھے ان کا غلام بیٹھا ہے۔ ایک جگہ سے نا سواری پر انہوں نے ایسے جھکے، تھوڑی دیر کے لیے جھکے، سواری چل رہی تھی، ایسے جھک کے اور پھر آگے سواری چلی۔ غلام نے پوچھا کہ آپ کیوں جھکے ہیں؟ یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے سر نیچے کیا جائے، کوئی خدشہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر ایک درخت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پرانوار میں، حضور سواری پر تشریف فرما تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، اس درخت کی وجہ سے میرے محبوب نے یوں کیا تھا سر اقدس، تو میں نے بھی وہ یاد کر کے کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی تو درخت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے درخت کا تو پتہ کوئی ہے کہ نہیں، لیکن میرے محبوب کی ادا کو بنایا۔ یہ ہے اتباع۔ اب حضور نے حکم اس کا نہیں دیا، حضور نے حکم نہیں دیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنی قوم کے پاس صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب گئے نا مشرکین میں اپنی قوم میں، انہوں نے کہا جیسے حالات تھے وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا نجاشی کے دربار میں
میں نے دیکھا ہرقل کے دربار میں نے فلاں بادشاہ کے دربار میں گیا، لیکن جو منظر میں نے اپنے محبوب کے دربار کا ابھی دیکھ کر آیا ہوں نا، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی ایسا کیا دیکھ لیا؟ وہ وضو کر رہے تھے اور یہاں پر صحابہ کرام اس طرح دوڑے کہ یہ نیچے سے جو پانی بہ رہا ہے وضو کا وہ میں لوں، دوسرا کہتا ہے میں لوں، قریب ہے کہ وہاں پر جنگ چھڑ جاتی کہ کون لے گا، لڑائی شروع ہو جاتی۔ اتنی محبت، اور کہیں بھی قطرہ نیچے نہیں گرا، سارے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر۔ پھر ان تلصم نخامتاً، بخاری کے لفظ ہیں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لعاب دہن، مبارک دھوپ مبارک پھینکا کرتے تھے تو صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے تھے، اور آگے بات ہے جب بلغم کھڑا دودھ جب وہ پہنتے صحابہ پھر بھی نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سر چھڑ دے، نانا اپنے ہاتھوں پر مال کے چہروں پر مت دے۔ بخاری شریف کا لفظ ہے، بخاری شریف کا لفظ ہے، سند صحیح ہے، صحیح بخاری ہے۔ کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھوں پر مال کر چہروں پر ملا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ قریب تھا کہ لگتا تھا کہ ابھی ان میں لڑائی ہو جائے گی، بھئی زور کا پانی پھول ہے، اثر داتے لڑ دے، ابھی لڑائی کا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہے اتباع۔ آپ کو اتباع اور اطاعت کا فرق معلوم؟ اتباع یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو داڑھی حکم بھی ہے، اتباع بھی ہے، داڑھی حکم بھی ہے، اتباع بھی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف اتباع ہے، حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ میرے محبوب کی کیا کرو؟ اتباع کی اطاعت، اتباع کا لفظ ہے، اتباع کرو گے جیسے میرے محبوب نے کیا ویسے کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تو پھر تمہارے لیے تمہاری خاطر تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بھی مٹا کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب میں لاسٹ بات ایک سمجھا رہا ہوں، اتباع کیسے ہوگی وہ تو بتا دوں۔ صبح میں جاگا ہوں، ابھی میں نے دیکھنا ہے کہ یہاں میں ابھی لیٹا ہوں، میری آنکھ کھلی، جاگ آ گئی، یہاں سے شروع کرنا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع یہاں کس مسئلے میں ہوگی، کس طرح کروں گا تو اتباع رسول بنے گی، تاکہ اللہ مجھ سے محبت فرمائے، اللہ کے محبوب مجھ سے محبت فرمائے۔ بخاری شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ من ابا، صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات ایسے لگی، فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رسول کی نافرمانی میں کوئی کرے گا، رسول اللہ کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار ہی کیا۔ اب ایک نافرمانی کی تو اس نے انکار۔ اچھا شیطان نے کتنے سجدے چھوڑے تھے؟ ایک، کتنے؟ ایک ہم نے۔ یہاں پر میں جو کہہ رہا تھا آنکھ کھولی ہے، اب یہاں سے سوچنا شروع کرنا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کیسے ہوگی۔ آنکھ کھولی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے اپنے چہرہ پر انوار کو ملا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو تھوڑا زور سے ملا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ساری بخاری شریف کی اگلی جتنی حدیثیں آئیں گی ساری بخاری شریف ہے۔ اس پر میں نے 2 صفحے بھی لکھے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیسے گزاری، وہ ساری صحیح حدیث سے میں نے وہ 2 صفحہ بنایا، کسی کو چاہیے وہ کو لے لیجیے گا۔ اچھا حضور اپنے چہرہ اقدس پر کیا پھیرتے ہیں؟ اپنا دست اقدس پھیرتے ہیں، آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس سے جو اٹھتے سار نیند کے کچھ اثرات بیٹھے رہتے ہیں نا آنکھوں میں وہ ختم ہو جائیں گے۔
اب یہ جی پہلی سنت پر عمل ہو گیا، اتباع پہلی ہوگی جاگتے ہیں ساری۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جاگنے کی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ دعا پڑھ لی، اب کیا حکم ہے؟ اب ناک جھاڑنا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تمہارے نتنوں میں رات گزارتا ہے جب تم سوئے ہوتے ہو، تو جاگتے سار تم میں سے جب بھی کوئی جاگے تو 3 مرتبہ اپنے ناک کو سڑکنا، ایسے چھاڑے تو شیطان کے اثرات اس میں سے نکل جائیں گے۔ اگلی سنت ہوگی جاگتے سار 3 سنتیں ہوگی، اینڈ تک آنے گل ہو رہی دساں۔ اچھا ناک جھاڑنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے بستر سے، تو جوتا پہننا ہے، پہلے دایاں پاؤں پہنتے وقت ڈالنا ہے، پھر بایاں ڈالنا ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک اپنا ہاتھ کسی برتن کسی چیز کو نہ لگائے جب تک کہ 3 بار جاگنے کے بعد اس کو دھو نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ سوئے ہوئے کہاں کہاں پہنچتا رہا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ وہ آپ پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، پھر وضو کرنا ہے سنت کے مطابق، وہ تو سب کو الحمدللہ آتا ہے۔ پھر گھر سے نکلنا ہے مسجد جانے کے لیے، تو گھر سے کیسے نکلنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا کیا ہے کہ گھر سے نکلنا ہے۔ پھر مسجد میں انٹر ہونا ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کے دایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ کے انٹر ہو جائے، 2 سنتیں تو یہی ادا ہوگی۔ پھر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے، پھر جب نکلنا ہے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، دعا پڑھ کے پھر گھر بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کون سا ایسا موقع ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ بتائیں، اور ہم نے کتنی چھوڑی ہیں، یہ بھی سوچے ساتھ ساتھ۔ اچھا پھر گھر آگے آپ اپنا حلال کماؤ جو تمہارا کمانے کا ذریعہ ہے، صبح سے لے کر شام تک حلال پر آپ کماؤ، بیچ میں زور پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، پھر عشاء پڑھو۔ اب اس کے بھی جو نمازوں کا طریقہ ہے سنت کے مطابق نماز سیکھ کر اس کے مطابق پڑھے۔ اس کے بعد بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اور راستے کے آداب کیا ہیں۔ راستے میں چل رہا ہوں تو میں درمیان میں نہ چلوں، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے اس کو دور کر دوں، اور یہ سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک قدم پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں، ایسی ایسی سنتیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا مسواک، جاگتے سار ہاتھ دھوتے سار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، اور مسواک فرمانے کے بعد فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے تو میں یہ مسواک تم پر لازم کر دیتا۔ مولانا الیاس مدار قادری رضوی زیائی صاحب فرماتے ہیں موت کے سوا میں نے آزمایا ہے کہ جو ہے مسواک اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو مسواک کی سنت ہے، پوری سنتیں میں نے وہ 24 گھنٹے کی جمع کی ہیں۔ سونا کیسے ہے، اب سونے کی باری آ گئی۔ پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تازہ وضو فرمایا کرتے تھے سونے کے لیے۔ کیا مجھے پتہ ہے آپ بھی تھا کہ میں بھی مختصر خاص سو جاؤں۔ اچھا وضو کر کے بستر کو جھاڑو، 3 مرتبہ بستر کو جھاڑو، پھر لیٹو تو دائیں طرف اپنا پورا پاسا پوری کروٹ کرو، اور اپنا دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھو، اور یہ دعا پڑھو، اور ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ پھر سونے کی دعا بھی پڑھو، اللہم بسمک اموت واحیا، دعا پڑھ کے ذکر اذکار کریں اور آرام سکون سے سو جائیں۔ پھر صبح کی سنتیں شروع ہو گئی۔ تو اس طرح پورے دن کی سنتیں میرے محبوب نے ہمیں سکھائی ہیں، اگر ہم کریں گے تو تب ہی اتباع ہوگی۔ اگر یہاں سے اٹھتے سار آپ نے اتنا بھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ کیا لفظ تھا، اتباع تھا، کیا تھا، یہ لفظ بھی یاد نہیں رہنا تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے ساری بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اتباع کریں گے اللہ کا محبوب بنیں گے، اتباع کریں گے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اطاعت اور اتباع کا فرق کیا ہے؟ ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ اتباع کیسے کرنی ہے ہمیں پتا ہوگا تو اتباع کرے گا نا، کہ کس کس مسئلے میں کیا کیا اتباع کرنی ہے، وہ آپ کو 2 صفحے پڑھ کے پتہ چلے گا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں 2 صفحے سنا سکوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنے کی توفیق دے، اطاعت بھی کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ جتنا کچھ یہاں اہتمام کیا گیا، نعت خوانی کی گئی، ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی بیان ہوا، ساری چیزوں کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔